بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حماس کیا ہے؟ اس میں کون لوگ شامل ہے؟ اسرائیل حماس تصادم کے تناظر میں یہ سوال ہر کوئی اٹھا رہا ہے۔ اگر تاریخ میں دیکھا جائے تو حماس کی ابتدا 1928 میں مصر میں اخوان المسلمون کی بنیاد سے جا کر جڑتی ہے۔ تاریخ کے اس دور میں اخوان المسلمون بنیادی طور پر عرب اور اسلامی ریاستوں میں ایک ایسی اسلامی تحریک کے طور پر منظم ہوئی تھی جس کا مقصد اسلامی اقدار کو مسجد سے باہر نکال کر سیاسی و سماجی زندگی تک پھیلانے کی کوشش کرنا تھا۔ اپنے ابتدائی اعلامیہ میں اس تنظیم نے اس وقت کے بنیادی مروجہ سماجی، سیاسی، نظریاتی خیالات، قوم پرستانہ جذبات اور معاشی نظام کو چیلنج کیا۔ 1935 عیسوی میں اس تنظیم نے فلسطین میں رابطے قائم کرنے شروع کیے۔ اگلے 10 سالوں میں 1945 عیسوی میں اس نے یروشلم اور غزہ میں اپنی شاخیں قائم کی۔ 1948 عیسوی میں نکبہ کے بعد کے حالات نے فلسطینی معاشرے کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا تھا۔ اس کے رد عمل میں اخوان المسلمون پہلی تنظیموں میں سے ایک تھی جس نے خود کو فلسطینیوں میں متعارف کرایا اور بطور تنظیم اپنے آپ کو منظم کیا۔ اس کے بعد یہ تنظیم فلسطین میں سماجی اور فلاحی کاموں میں متحرک کردار ادا کرتی رہی۔ جب اسرائیل نے 1967 عیسوی میں فلسطینی علاقوں پر قبضہ کیا تو اخوان المسلمون کے ارکان نے مزاحمت میں کوئی حصہ نہیں لیا۔ تنظیم نے یہ موقف اختیار کیا کہ اس کا مقصد سماجی مذہبی اصلاحات اور اسلامی اقدار کی بحالی پر توجہ مرکوز کرنا ہے۔ اس کے بعد طویل عرصہ تک اس تنظیم نے اپنی سرگرمیوں کی سماجی و مذہبی اصلاحات کے کام تک محدود رکھا۔ یہ نقطہ نظر اور موقف 1980 عیسوی کی دہائی کے اوائل میں بدلنا شروع ہو گیا۔ اس تبدیلی کے پیچھے محرک احمد یاسین تھے جو الجورا اس سے تعلق رکھنے والے ایک فلسطینی پناہ گزین تھے۔ ایک غریب پس منظر رکھنے اور جسمانی طور پر معذور ہونے کے باوجود وہ مختصر عرصے میں غزہ میں اخوان المسلمون کے رہنماؤں میں سے ایک بن کر سامنے آئے۔ ان کے کرشمہ اور یقین نے ان کے ارد گرد پیروکاروں کا ایک وفادار گروہ جمع کیا جس پر وہ ہر چیز کے لیے انحصار کرتے تھے۔ یہ پیروکار انہیں کھانا کھلانے سے لے کر اور عوامی اجتماعات تک پہنچانے تک ہر قسم کا کام کرتے تھے۔ 1973 عیسوی میں احمد یاسین نے اخوان المسلمین کے شاخ کے طور پر غزہ میں سماجی مذہبی خیراتی ادارے المجامع الاسلامیہ کی بنیاد رکھی۔ اسرائیلی حکام نے احمد یاسین کے اس خیراتی ادارے کی سپورٹ کرنے کی پالیسی اپنائی کیونکہ ان کے خیال میں یہ تنظیم سیکولر فلسطین لبریشن آرگنائزیشن یعنی PLO کے ساتھ توازن قائم کرنے کے کام آ سکتی تھی۔ یٹزک جو اس وقت غزہ کے اسرائیلی فوج گورنر تھے، اس نے اپنی یادداشتوں میں لکھا ہے کہ انہوں نے اس خیراتی ادارے کو فنڈز فراہم کیے تھے۔ اسی طرح غزہ میں اسرائیل کی مذہبی امور کے عہدیدار ایونر کوہن نے افسوس کے ساتھ لکھا کہ حماس کو بدقسمتی سے اسرائیل نے بنایا تھا۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ انہوں نے اپنے اعلیٰ افسران کو خبردار کیا تھا کہ وہ سیکولر PLO کے مقابل اسلام پسندوں کی پشت پناہی نہ کرے، لیکن اسرائیل نے یہ عمل جاری رکھا کیونکہ حماس کے لیے اسرائیل کی حمایت اس کے سیکولر حریف فلسطین لبریشن آرگنائزیشن PLO کو محدود کرنے اور اس کی طاقت کم کرنے کا ایک ذریعہ تھا۔ 1984 عیسوی میں احمد یاسین کو اس وقت گرفتار کر لیا گیا جب اسرائیلیوں کو پتہ چلا کہ اس کے گروپ نے اسلحہ جمع کرنا شروع کر دیا ہے، لیکن بعد میں مئی 1985 عیسوی میں قیدیوں کے تبادلے کے طور پر ان کو رہا کر دیا گیا۔ رہائی کے بعد انہوں نے غزہ میں اپنے خیراتی اداروں کی رسائی بڑھانے کے لیے اپنی سرگرمیوں میں تیزی لائی۔ اپنی رہائی کے بعد انہوں نے المجد یعنی منظم الجہاد والد عود کا مخفف قائم کیا جس کی سربراہی سابق طالب علم رہنما یحییٰ سنوار اور راوی مشتاح نے کی،
جسے اندرونی سلامتی سے نمٹنے اور اسرائیلی انٹیلیجنس کی مقامی مخبروں کا مقابلہ کرنے کا کام سونپا گیا۔ تقریباً اسی وقت اس نے سابق طالب علم رہنما صلاح شہیدی کو المجاہدین فلسطینون یعنی فلسطینی جنگجو قائم کرنے کا حکم دیا، لیکن اس کے عسکریت پسندوں کو اسرائیلی حکام نے جلد ہی پکڑ لیا اور ان کے ہتھیار ضبط کر لیے۔ حماس کے قیام کا بنیادی خیال 10 دسمبر 1987 عیسوی کو اخوان المسلمون کے اجلاس میں زیر بحث لایا گیا۔ یہ اجلاس اگلے 10 دن ہونے والے اس واقعے کے جواب میں ہوا تھا، جس میں غزہ کی ایک چوکی پر اسرائیلی فوج کا ایک ٹرک ایک کار سے ٹکرا گیا تھا، جس میں 4 فلسطینی دہاڑی دار مزدور ہلاک ہو گئے تھے۔ یہ اجلاس احمد یاسین کے گھر پر منعقد ہوا اور اس میں فیصلہ کیا گیا کہ انہیں بھی کسی نہ کسی طریقے سے رد عمل کا اظہار کرنا چاہیے، کیونکہ پہلے انتفاضہ کو جنم دینے والے احتجاجی فسادات پھوٹ پڑے تھے۔ اس طرح 14 دسمبر کو جاری کردہ ایک کتابچہ میں اسرائیل کے خلاف مزاحمت کا مطالبہ کیا گیا اور اسے ان کی پہلی عوامی مداخلت کا نشان قرار دیا گیا۔ اس پیش رفت کے باوجود خود حماس کا نام جنوری 1988 عیسوی تک استعمال نہیں کیا گیا تھا۔ احمد یاسین کا تنظیم سے براہ راست کوئی تعلق نہیں تھا، لیکن اس نے اسے اپنے عشیراء و دادی تھی۔ لیکن آگے چل کر فروری 1988 میں اردنی اخوان المسلمین کے ساتھ ایک میٹنگ میں انہوں نے بھی اس کی منظوری دی تھی۔ بہت سے فلسطینیوں کے لیے اقدام ان کی قومی توقعات کے ساتھ زیادہ میل کاتا دکھائی دیتا تھا، کیونکہ اس تنظیم نے PLO کے منشور کا ہی ایک اسلامی ورژن فراہم کیا تھا اور قومی آزادی کے سوال اور دیگر سیاسی مطالبات کو مذہبی تقدس دے کر پیش کیا تھا۔ حماس کو اخوان المسلمون سے الگ ایک تنظیم کے طور پر بنانا ایک عملی ضرورت سمجھا گیا تھا، کیونکہ اخوان المسلمین نے اسرائیل کے خلاف تشدد اور جہاد میں ملوث ہونے سے انکار کر دیا تھا۔ اس طرح انتفاضہ میں شرکت کی بغیر اس سے منسلک اسلام پسندوں کو خدشہ تھا کہ وہ اپنے حریف تنظیموں یعنی فلسطینو اسلامی جہاد اور PLO کے مقابلے میں عام لوگوں کی حمایت کو دیں گے۔ انہوں نے یہ بھی امید ظاہر کی کہ وہ اپنی فلاحی سرگرمیوں کو عسکری کارروائیوں سے الگ رکھیں گے، جس کی وجہ سے اسرائیل ان کے سماجی کاموں میں مداخلت نہیں کرے گا۔ اگست 1988 عیسوی میں حماس نے اپنا باقاعدہ چارٹر شائع کیا، جس میں اس نے خود کو اخوان المسلمین کے ایک چیپٹر کے طور پر پیش کیا اور پہلی بار واضح طور پر فلسطین میں ایک اسلامی ریاست کے قیام کی خواہش کا اظہار کیا۔ آگے چل کر اسرائیلی پالیسی سازوں کی خواہش اور تجزیے کے عین مطابق حماس کا PLO سے ٹکراؤ شروع ہوا اور رفتہ رفتہ اس نے اسلام پسندوں کی حمایت سے PLO کو پسپا کرنے پر مجبور کر دیا۔ 2004 میں یاسر عرفات کی موت کے بعد حماس اور الفتح کے درمیان تصادم خونی شکل اختیار کر گیا۔ فلسطین کے خود مختار کمیشن برائے شہری حقوق کے ایک رپورٹ کے مطابق 2006 اور 7 میں حماس اور PLO کی الفتح کے درمیان تصادم کی وجہ سے 600 سے زائد فلسطینی مارے گئے۔ 2006 کے قانون ساز اسمبلی کے انتخابات میں حماس نے کامیابی حاصل کر لی۔ 2007 میں حماس کی طرف سے غزہ کا کنٹرول حاصل کرنے کے بعد اس نے اپنے ممبران پر مشتمل حکومت قائم کر دی اور الفتح سمیت فلسطین کے دیگر تمام سیاسی دڑوں کو باہر کر دیا۔ حماس کو امریکہ، کینیڈا، یورپین یونین اور دیگر کئی ممالک کی طرف سے دہشت گرد بنیاد پرست تنظیم قرار دیا گیا۔ اس کا اظہار اس وقت اسرائیل کے ساتھ حماس کے موجودہ تصادم پر ان ممالک کے موقف سے ہوتا ہے۔ اس ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔